الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمتullah تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر، الحمدللہ آج اس کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور برادرم بہاؤدین زکریا یک جا بیٹھے تھے، زہد کے بارے میں بات چل نکلی۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمتullah تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، زہد 3 چیزوں کا نام ہے، جس میں یہ نہیں اسے زاہد کہلانے کا حق بھی نہیں۔ نمبر 1 دنیا کو پہچاننا اور اس سے مایوس ہونا۔ نمبر 2 مولا کی خدمت کرنا اور اس کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ نمبر 3 آخرت کی طلب کرنا اور اس کے حصول میں لگاتار کوشاں رہنا۔ آپ رحمتullah تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو اکثر یہ نصیحت فرمایا کرتے، اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاؤ۔ اگر ذرا برابر بھی ناجائز اور حرام کمائی کسی نے اپنی زوجہ اور اولاد کو کھلائی تو ان کے اندر بھی حرام رزق کی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ آدمی حرام کاری کے کام ولد الحرام ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ بیشتر حرام کاری رزق حرام کھانے سے جنم لیتی ہے۔ اس لیے رزق طیب کا حصول اور تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا، اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ عز و جل کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ ہمیں ہمیشہ حلال روزی کمانا، کھانا اور کھلانا چاہیے۔ لقمہ حلال کی تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ سیدنا امام محمد غزالی رحمتullah تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں، مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ اور اب آپ غور کریے لقمہ حرام کی کیا نحوست ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ عز و جل اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کرے گا۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمتullah تعالیٰ علیہ کو نماز سے بہت محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں ذوق عبادت اس حد تک ہونا چاہیے کہ کسی صورت بھی نماز با جماعت کی فضیلت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب اعمال اور عبادات پر مداومت ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی توفیق بھی میسر آ جائے گی۔ اخلاق حسنہ کی پیروی ہی سے تزکیہ نفس ممکن ہے۔ آپ رحمتullah تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا نماز سے حاصل ہوا۔ میں نے ہر وہ نماز پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ دیکھا آپ نے شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمتullah تعالیٰ علیہ کو نماز سے کس قدر پیار تھا۔ یاد رکھیے دین اسلام میں جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں نماز کی فرضیت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں
ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا۔ کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے 2 احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بغض، کینے اور حسد سے سخت نفرت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا بدترین دشمن بھی حق پر ہے تو اس کے بارے میں بھی سچے الفاظ اور سچی بات کرو، اور ذاتی اناج سے کسی کے کردار کو گندہ نہ کرو۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، طالب صادق کے لیے لازم ہے کہ خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کرے، شب بیداری کی عادت ڈالے اور کم کھانے کو معمول بنا لے، ہمیشہ پاک اور صاف رہے، نشست و برخاست میں ہمیشہ قبلہ رو رہے، اور خود کو زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ میں مشغول رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نصیحت فرماتے کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرے، بلا ضرورت نہ کوئی بات ہو نہ کوئی کام ہو، اور ہر قول اور فعل سے پہلے اللہ عز و جل کی طرف آہوزاری، اس کی طرف عاجزی ہو اور اسی سے امداد ہو، تاکہ اللہ عز و جل اسے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہو، کیونکہ ذکر سے طالب اپنے مطلوب تک پہنچتا ہے، اور محبت ایسی آگ ہے جو ہر قسم کی میل کچیل کو جلا ڈالتی ہے، اور جب محبت مستحکم ہو جاتی ہے تو ذکر مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ ذکر کثیر ہے جس پر اللہ عز و جل نے فلاح و کامرانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ اللہ عز و جل کے ذکر سے حرص، حسد اور کاہلی دور ہوتی ہے، نیز ذکر اللہ سے انسان اپنے برے اخلاق اور صفات سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، اور اس کے دل میں اخلاق رذیلہ کی کوئی بو باقی نہیں رہتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، کم کھانے میں جسم کی اور گناہوں کو چھوڑ دینے میں روح کی سلامتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے میں دین کی سلامتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، محنت کو اپنا شعار بناؤ، یہ دنیا دارالعمل ہے، مسلسل کوشش اور لگاتار محنت سے خوشحالی کی راہیں کھلتی ہیں، جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ دانا اور عقل مند وہی شخص ہے جو پیش آنے والے سفر یعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ کچھ زیادہ راہ لے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند کرامات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ یہ دعا گو اور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشائخ بغداد کے حلقے میں بیٹھے تھے، اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہو رہا تھا۔ اچانک ایک صاحب بولے، اولیاء اللہ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ جب چاہیں کسی مکان کو موتی اور جواہرات سے جڑا ہوا اور سونا چڑھا ہوا بنا دے۔ اگر اس مجلس میں کوئی صاحب کمال موجود ہو تو اس مسجد پر توجہ کرے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبے میں سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا، ذرا مسجد پر نظر کیجئے۔ لوگوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر مسجد کو دیکھا، اس کی تمام اینٹیں اور لکڑیاں سونے کی نظر آ رہی تھیں، اور تمام مسجد مرصع و مذہب بن چکی تھی۔ تمام جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اقرار کیا کہ بے شک مردان خدا میں ایسی ہی کمالیت ہوتی ہے۔
منقول ہے کہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ایک شخص جو بظاہر بڑا ہی گناہ گار تھا فوت ہو گیا۔ بعد وفات کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا کس عمل کے سبب سے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں تھی، مگر ایک روز شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمتہ تعالی علیہ راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ رحمتہ تعالی علیہ کی دست بوسی کر لی تھی، بس اسی عمل سے اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمتہ تعالی علیہ ایک بار سر اندیب تشریف لے گئے اور سال بھر ایک پہاڑ پر قیام فرمایا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے پاس سے گزرا تو آپ رحمتہ تعالی علیہ نے بفضل الہی کشف سے جان لیا کہ وہ ایک غریب اور عیال دار شخص ہے۔ اس کے گھر میں جوان بیٹیاں تھیں جن کی رخصتی کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمتہ تعالی علیہ کی نظر کیمیا اثر کا پڑنا تھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا سونا ہو گیا۔ ایک مرتبہ دریا میں زبردست طغیانی آنے کے سبب سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے کئی گاؤں تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھر اور تمام اثاثہ جات سیلاب میں بہہ گئے۔ مصیبت اور غم کے مارے لوگ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمتہ تعالی علیہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ آپ رحمتہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور دیر تک دعا فرماتے رہے۔ طویل دعا کے بعد آپ رحمتہ تعالی علیہ نے اپنا لوٹا لوگوں کو دیا اور فرمایا اسے لے جا کر دریا میں ڈال دو، دریا کا سا پانی یہ اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے واقعی کوزے میں دریا کے مطابق سارا پانی لوٹے میں آ گیا۔ اس کے بعد سیلاب زدگان اور بے گھر لوگوں کی آباد کاری کے لیے آپ رحمتہ تعالی علیہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لاکھوں روپے اور منو اناج متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ رحمتہ تعالی علیہ اپنے خدام سے فرمایا کرتے گھر میں جتنا روپیہ اور گندم چاول ہوں شام سے پہلے پہلے ختم کر دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ مال اور اسباب ہمارے گھر میں پڑے رہتے ہیں اور غریب بھوکے مرتے رہیں۔ اگر ایک شخص بھی میرے علاقے اور اس کے مضافات میں بھوکا رہا تو مجھے خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ آپ رحمتہ تعالی علیہ شام کو اپنا خزانہ خالی کروا دیتے اور اللہ عز و جل کی رحمت سے صبح تک پھر بھرا ہوا ہو جاتا۔ لنگر اسی انداز سے پکتا، روپیہ پیسہ اور کپڑا تیزی سے تقسیم ہوتا۔ لوگ دور دور سے شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمتہ تعالی علیہ کی بہتے دریا جیسی سخاوت سے حصہ پانے کے لیے آتے۔ آپ رحمتہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ لوگوں کو پیٹ بھر کر اور مختلف اقسام کے کھانا کھلاتے، مگر خود دن رات میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد محبوب الہی رحمتہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ سے سنا شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمتہ تعالی علیہ کے جسم مبارک پر اور لباس پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہ دیکھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمتہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بہت پیاری کرامت۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تھا، مسلمان اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے مہمان مہینے کی خوب برکتیں لوٹ رہے تھے۔ ایک آدمی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمتہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آیا اور معجزات اور کرامات پر اعتراض اور انکار کرنے لگا۔ آپ نے اسے سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ معجزات اور کرامات پر دلائل پیش کرنے اور میٹھے بول سے سمجھانے کے باوجود وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا آج تم اور تمہارے مصاحب ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں۔ اس کے بعد ایک خادم کو حکم فرمایا کہ شہر بھر میں اعلان کر دو کہ ہر کوئی اپنے گھر میں موجود رہے، آج ہم ان کے ساتھ افطار کریں گے۔ وہ شخص آپ کی اس بات پر حیران اور پریشان ششدر ہو گیا۔ جب افطار کا وقت آیا تو آپ رحمتہ تعالی علیہ نے اس کے ساتھ افطاری فرمائی اور نماز مغرب کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں جب اس آدمی نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمتہ تعالی علیہ نے ہمارے ساتھ افطاری فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمتہ تعالی علیہ 7 صفر المظفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کی بات ہے، شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمتہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں محو یاد خدا تھے
اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرے کے باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے۔ شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آواز آئی، دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں آپ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں آپ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ باب الاسلام سندھ سے مریدین محبین قافلے پیدل حاضری دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے بہت ہستیوں نے خلافت پائی، جن میں سے چند ایک کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مخدوم سید جلال الدین حسین بن علی سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نواب الاولیاء شیخ محمد موسیٰ نواب سہروردی قریشی ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امیر حسینی سادات حروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ فخر الدین ابراہیم عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ حسن افغان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ کبیر الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ کمال الدین مسعود شیروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ فخر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 عقد فرمائے۔ دونوں حرموں سے اللہ عز و جل نے 7 شہزادے اور 3 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ صاحبزادگان کے اسماء گرامی یہ ہیں: شیخ صدر الدین عارف، شیخ قطب الدین، شیخ شمس الدین، شیخ شہاب الدین، شیخ علاء الدین یحییٰ، شیخ برہان الدین قمر، شیخ ضیاء الدین حامد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور شہزادیوں میں سے ایک حضرت شرف الدین بو علی کلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کے عقد میں تھی، دوسری حضرت سلطان حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقد میں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔ اوراد کے متعلق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی نام سے رسالہ تحریر فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید مولانا علی بن احمد غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز العباد کے نام سے اس کی مبسوط شرح بھی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعتکاف کے آداب اور شرائط پر ایک رسالہ بھی تصنیف فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ہمیں اللہ عز و جل اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔